بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ اور تفصیل کے ساتھ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک نبیوں میں سے تھے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تقریباً 136 مرتبہ مختلف انداز میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ ذکر کر دیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، یہ بہت ہی مخلص انسان تھے اور یہ رسول تھے اور نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایک زبردست خصوصیت تھی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا تھا، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹلی کلام کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی تھی تو کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں آیا تھا۔ مطلب ہر وحی کے لیے ایک فرشتہ ہوتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی ڈائریکٹلی آئی تھی، اللہ سے سیدھا موسیٰ علیہ السلام پہ۔ تو اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا، اللہ سے بات کرنے والا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شرف تھا۔ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آ کر بس گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ جب بنے تھے تو انہوں نے اپنے والد اور اپنے خاندان کو مصر میں بلا لیا تھا۔ تو بنی اسرائیل بھی مصر میں بس گیا تھا فلسطین سے آ کر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کا حکمران بنا دیا تھا، لیکن جب بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے حکمرانی چھین لی اور انہیں غلام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے اور سنت ہے کہ جب لوگ اس کی نافرمانی کریں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ سب نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی غلامی کی زندگی دے دی، تو بنی اسرائیل غلامی کی زندگی گزارنے لگے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ان کا دور مکمل غلامی کا دور تھا۔ بنی اسرائیل بالکل غلام بن چکے تھے۔ اینٹیں بنایا کرتے تھے، فرعون کے لیے کنسٹرکشن کیا کرتے تھے، تعمیرات کیا کرتے تھے، اور فرعون ان پر خوب ظلم کرتا تھا۔ فرعون ایک سلطنت کا نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے تھے، اس قوم کی سلطنت کا نام فرعون تھا۔ فرعون ان کا خاندانی نام تھا۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ فلسطین سے ایک آگ نکلی ہے اور آ کر مصر کو جلا دیتی ہے۔ تو فرعون بڑا گھبرا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے کہ غلاموں کی طرف سے ایک آگ نکلی ہے اور میرے گھر کو جلا دیا ہے۔ تو اس نے سارے نجومیوں جادوگروں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اس خواب کی ریالٹی کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری پوری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ اب میں کیا کروں، مجھے مشورہ دو کہ جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہو تو میرے ہاتھ لگ جائے اور میں اسے قتل کر ڈالوں۔ تو جادوگروں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ جتنے بھی لڑکے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دینا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بنی اسرائیل کے لیے بڑی دہشت کا وقت تھا۔ فرعون خود کو خدا مانتا تھا، تو جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی جگہ کوئی اور لے گا اس کو ختم کر کے، تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے حکم دے دیا اپنی آرمی کو کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے۔ تو جب بنی اسرائیل میں کسی عورت کا بچہ ہونے لگتا تھا تو وہ فوج اس کی تاریخ لکھ لیتی تھی کہ بچہ کب پیدا ہوگا۔ جب دائی بچے کے لیے بلائی جاتی تھی تو اس کے ساتھ فرعون کی فوج بھی آتی تھی، اور اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس کو پکڑ کے اس کے گلے کو کاٹ دیتے تھے، اسے ذبح کر دیتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس قوم پہ، بنی اسرائیل پہ اس وقت کتنی دہشت ہوگی کہ ماں باپ اور گھر والوں کے سامنے ان کے بچے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اب فرعون کے جو وزیر تھے انہوں نے فرعون کو کہا کہ اے فرعون، اگر ایسے ہی لڑکوں کو مارتے جائیں گے تو ہمارے کام کون کرے گا؟
غلام تو ختم ہوتے جائیں گے، نئے غلام کہاں سے لائیں گے؟ تو فرعون نے کہا کہ بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ وزیروں نے کہا کہ 1 سال ذبح کر دیا کرو اور دوسرے سال چھوڑ دیا کرو۔ تو جس سال بچے ذبح نہیں ہوتے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور وہ نبی بھی تھے اور وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے۔ جس سال بچوں کو ذبح کیا جانا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا۔ سوچے ذرا کتنا کشمکش کا دور ہوگا، کتنا سخت اور دہشت سے بھرا ہوا دور ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور آزمائش تھی بنی اسرائیل پہ۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تھے اس سال بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر لگنے لگ گیا۔ کئی جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ حاملہ جب ہوئی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حاملہ ہونا ظاہر نہیں کیا تھا، مطلب جس طرح عام طور پہ پیٹ بڑھتا ہے ویسے نہیں ہوا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی کہ تم بچے کو دودھ پلاتی رہو اور اس کے بعد جب تمہیں ڈر لگے، اس کی جان کا خدشہ ہو تو اسے پانی میں بہا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں اسے رسول بنانے والا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی رہی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے تو ان کی والدہ کو ڈر لگنے لگ گیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈالا اور پانی میں بہا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا، یعنی اپنی بیٹی کو کہا کہ صندوق کا پیچھا کرو اور دیکھتی جاؤ کہ صندوق کہاں رکتا ہے۔ صندوق نیل ندی سے بہتے بہتے اس نہر میں گیا جو فرعون کے حمام میں جاتی تھی، اور صندوق خاص طور پر اس وقت حمام میں گیا جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام غسل لے رہی تھی۔ جب صندوق وہاں آیا تو خادمہ عورتیں اس کو اٹھا کر حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس لے گئیں۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے صندوق کھولا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ دکھائی دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اٹریکٹیو تھے اور بنی اسرائیل یہودی بہت خوبصورت تھے، اور بچہ کوئی بھی ہو خوبصورت ہی ہوتا ہے۔ تو جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے بچے کو دیکھا تو بہت متاثر ہوئیں، اور اس لیے بھی متاثر ہوئیں کیونکہ ان کی خود کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھے پیچھے چل رہی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا تھا کہ جب ڈر لگے تو بچے کو بہا دینا اور ہم اسے رسول بنائیں گے اور دوبارہ ملاقات بھی کروائیں گے۔ تو والدہ کے دل میں تھا کہ بچہ کب واپس آئے گا رسول بننے کے بعد، اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا تاکہ دیکھتی جائے کہ کہاں جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔